أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده. الحمد لله وحده ثم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا کتاب بعد کتابی اما بعد. انتہائی واجب الاحترام، قابل صدر احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے بارگاہ رب ذوالکرم کے میں شکر بجا لانا ہے کہ خدائے وحدہ لا شریک نے ہم سب کو ہماری دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے رمضان المبارک کی اس مقدس ساعت تک پہنچا دیا ہے، ورنہ ہمارے اختیار میں نہیں تھا. اللہ نے عمر میں درازگی عطا فرمائی، عمر میں برکت عطا فرمائی تو آج ہم اس مہینے تک پہنچ سکے، ورنہ ہماری کوئی ذاتی قوت، ہماری دولت میں اتنا دم نہیں تھا کہ وہ پہنچا سکے. یہ خالص اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو اس مقدس مہینے تک پہنچایا. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. جب اللہ نے ہم سب کو اس مقدس ماہ تک پہنچایا تو ہماری کچھ ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں. یہ مہینہ صرف آ کر چند لمحات کے لیے بھوکا رکھنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اس مہینے کا فائدہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ اللہ نے اے ایمان والو تم پر جو روزے فرض کیے گئے پچھلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، لیکن اس کے فرض ہونے کی وجہ، اس کا فائدہ فرماتے ہیں کہ لعلکم تتقون، تاکہ ہم تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. روزے کا اصل مقصد بھوکا رہنا نہیں، بلکہ اصل مقصد روزے کا اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تقوی، متقی بنانا. کیا مطلب ہے متقی بننے کا؟ کہ آپ دنیا کو چھوڑ کر ایک طرف کا رخ لے کر، جنگلوں اور بیابانوں کا رخ لے کر اللہ اللہ کی تسبیحاں کریں. کیا یہ مطلب ہے تقوی کا؟ نہیں، بلکہ تقوی نام ہے امتثال اوامر اور اجتناب نواہی کا. امتثال اوامر کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے حکم کو مانتے ہوئے اللہ کے حکم کردہ چیزوں پر عمل کرے، اور اجتناب نواہی کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی روکی ہوئی چیزوں سے رک جائے. یہ ہے نام تقوی. اللہ کا حکم ہے کہ تم اپنی زبان کو، اپنے کان کو، اپنے دل کو صاف رکھو، خالص اللہ کی عبادت کی طرف رجوع ہو. جو گزشتہ ہوا وہ، لیکن اللہ رب العزت کے پاس معافی کا بھی اعلان ہے. اگر سچے دل سے اگر کوئی شخص معافی مانگتا ہے اللہ سے، تو جہاں اللہ خوش ہوتے ہیں وہیں اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بھی بدل دیتے ہیں. اور پھر اللہ رب العزت کا اس امت کے ساتھ خاص معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نیکی کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو 10 گنا بڑھا دیتے ہیں.
اس مہینے کے اندر تو اور بڑھا دیے جاتے ہیں، عام دنوں کی بات، اور پھر گناہ کرتا ہے تو صرف گناہ کا بدلہ ملتا ہے۔ تو اللہ رب العزت عام دنوں میں جب ہم پر اس طرح کا عفو درگزر اور رحم و کرم کا معاملہ رکھتے ہیں تو پھر اس مہینے کے اندر تو وہ چیزیں اور مزید بڑھ جاتی ہیں۔ اس لیے چند کام ہیں جو اس مہینے کے اندر پابندی سے لگاؤ رکھ کر کرنے کے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ ہم اپنے آپ کو تمام لغویات سے، بیکار کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ آپ عام دنوں کے اندر بیٹھکوں میں بیٹھے رہتے تھے، وقت گزاری کرتے تھے، لیکن کم از کم اس مہینے کے اندر ان وقتوں میں اللہ کی عبادتیں کرے، قرآن کی تلاوت کرے، اور پھر اسی طرح اس مہینے کے اندر خاص کیے جانے والی چیز جو دیگر مہینوں کے برے اثرات کو ختم کرتی ہے وہ ہے استغفار کی کثرت۔ اللہ سے معافی مانگتے رہے کہ جو کچھ ہوا اللہ معاف کر دے، اس کے لیے استغفار کی کثرت کرنا چاہیے۔ اور پھر جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ کے اس احسان کو کبھی نہیں بھلانا چاہیے کہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ اس مقدس مہینے میں کس طرح رہنا چاہیے، وہ اصول، وہ طریقہ کار بتائے ہیں جس کا تذکرہ گزشتہ 2 جمعوں میں آ چکا ہے۔ اس احسان کو یاد رکھتے ہوئے روزانہ کم از کم درجے میں 100 مرتبہ درود شریف کا اہتمام کرنے کی فکر کرنا چاہیے۔ 100 کوئی بڑی مقدار نہیں ہے، بمشکل 5 منٹ لگیں گے، اس سے زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ اور اگر آپ کے پاس فارغ وقت ہے، ایسا وقت بعض دفعہ مصروف ہوتے ہیں لیکن ایسا وقت ہوتا ہے جس میں ہم اپنی زبان سے ذکر کر سکتے ہیں، تو ایسے موقع پر کم از کم درجے میں ہم درود ابراہیم کا اہتمام کریں، وہ زیادہ اچھا ہے۔ اور پھر نہیں تو کم از کم درجے میں جو جمعے والا درود ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اس کا اہتمام کریں۔ اور پھر جب ان چیزوں میں آپ دن بھر اہتمام کرتے ہیں تو پھر ایک خاص خیال ہمارا جو آخر افطار کے وقت کا ہے، اس میں دعاؤں کا اہتمام، کہ ہر اعتبار سے آج ہم جن پریشان کن حالات میں ہیں اور ہمارے احوال یہ ہو چکے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آخرت کی فکر ختم ہو گئی۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جو آخرت کا سوچے کہ اللہ رب العزت ہم کو ان احوال میں جس وقت ہر شخص پریشان ہوگا کیا معاملہ رہے گا، وہ احوال ہمارے دلوں کو بے چین نہیں کرتے۔ ہمارے دل اس دن کے لیے بے چین ہونا چاہیے کہ جس دن اللہ رب العزت غصہ ہوں گے، اس وقت میں ہمارے ساتھ رحم کا، کرم کا معاملہ ہو، اس کی فکر کرنا ہے۔ تو آخرت کی یاد آدمی کو بہت ساری چیزوں سے، بری باتوں سے، غلط کاموں سے روکتی ہے، بچا لیتی ہے۔ تو اس کی بارہا یاد دہانی کرتے رہنا ہے، اپنے دوست احباب کی مجلسوں میں، اپنی گھریلو مجلسوں میں، جہاں ہم بیٹھے، کم از کم درجے میں اس مہینے میں ہم اتنا اللہ کو منوانے اور عبادتوں میں لگنا ہے کہ ہم جبرائیل علیہ السلام کی اس بددعا جو دی گئی تھی کہ اس مہینے، اس مقدس مہینے کو پائے اور مغفرت نہ کروائے، ہلاکت ہو اس شخص کی، اور اس پر جناب نبی کریم علیہ السلام کی آمین بھی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ہم اس بددعا کے شکار ہو کر ہم بھی اس ہلاک ہونے والے لوگوں میں آ جائیں۔ اسی لیے اپنے آپ کو عبادتوں میں اور اللہ کو راضی کرنے میں لگے تاکہ یہ مقدس مہینہ ہمارے لیے کامیاب ہو سکے۔ اور پھر اس مہینے کے اندر
آدمی کو یہ چاہیے کہ وہ عبادتوں کی چوری سے بچے، کہ یہ اتنا وہ اتنا وہ ایسا، بس اتنا کافی ہے وہ ایسا ہے، ان چیزوں سے نہیں، بلکہ جتنا آدمی ممکن ہو سکے عبادتوں میں لگے۔ یہ مہینہ آیا ہی ہے عبادتوں کے لیے، اور اس میں اتنا ہم کو عبادتوں میں لگ کر گناہوں سے بچ کر اپنے آپ کو بنانا ہے تاکہ وہ 11 مہینے جو ہمارے دیگر 11 مہینے ہیں وہ ہمارے اسی طرح صاف ستھرے گزرے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ مقدس مہینہ آیا اور چند عبادتیں کر لیے لیکن اس سے ہمارے دل کی اصلاح نہیں ہوئی، ہم متقی نہ بن سکے۔ مہینہ گزرا ہماری نمازیں چھوٹ گئی، مہینہ گزرا ہماری عبادتیں چھوٹ گئی، ارے نوافل تو نوافل، فرائض بھی چھوٹ گئے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس مہینے کے اندر ہماری اتنی تربیت ہو جانا چاہیے کہ عام دنوں میں کم از کم درجے میں ہم فرائض کے اہتمام کرنے والے بنیں۔ اور پھر جب اللہ نے وقت دیا، جب اللہ نے ہم کو موقع دیا، یہ مقدس مہینہ دیا، تو اس کی شکر گزاری میں نوافل کا اہتمام، سحر میں اٹھتے ہیں، لذیذ کھانوں کے لیے ہم اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، اس کے بجائے کم از کم درجے میں 4-8 رکعت اگر تہجد کی پڑھ لیں تو کیا برائی ہے؟ کوئی زیادہ وقت لگنے والا نہیں ہے، لیکن اس کی برکت کیا ہوگی؟ اللہ کی قربت نصیب ہوگی۔ اور تہجد کی نماز ہے ہی اللہ کی قربت کے لیے، اس سے اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے، اور یہ انفرادی عبادت ہے۔ خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جس میں اللہ سے تعلق بنتا ہے، جن عبادتوں کے اندر، وہ اجتماعی اعتبار سے وہ مضبوطی سے تعلق نہیں بنتا جو انفرادی اعتبار سے بنتا ہے۔ فرائض کے علاوہ جو نماز فرض ہے اور جو واجب کے درجے میں ہے، جیسا عیدین ہے، اور صرف رمضان المبارک میں وتر ہے اور تراویح ہے، اس کے علاوہ دیگر نمازوں میں جماعت نہیں ہے۔ آپ یہ چاہیں گے کہ تہجد کی جماعت میں کروں گا، میں اس میں 2 پارے سنوں گا، میرے کو ثواب بڑھیں گا، یہ خیال ذہن سے نکال دیجئے۔ تہجد انفرادی عبادت ہے، آپ اکیلے رہ کر اللہ سے جتنا لگاؤ لگائیں گے اتنا اللہ کی قربت حاصل ہوگی، بمقابلے اجتماعی جماعت سے آپ اگر کریں گے۔ اور ایک چیز جو بار بار میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ آدمی کو یہ چاہیے کہ کسی انفرادی رائے پر عمل کرنے کے بجائے، کسی انفرادی شخص کی رائے پر عمل کرنے کے بجائے فتوے پر عمل کرنا چاہیے کہ فتویٰ کیا کہتا ہے۔ اگر انفرادی رائے پہ آئیں گے تو ہر شخص اپنی اپنی رائے قائم کرے گا۔ تذکرہ آیا تھا ہارون رشید کے پاس بھی ایک شخص کئی لوگوں کے جو ہے رائے لے کر آیا تھا کہ جس کے اندر جو ہے جھوٹ کو حلال، چوری کو حلال، زنا کو حلال، فلاں فقیہ کے رائے کے مطابق ایسا لایا تھا۔ تو ہارون رشید کے سامنے جب پیش کرا تو ہارون رشید نے کہا کہ اس کے سر پر مار اور اس کو پھاڑ کے پھینک دے۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ فلاں کی رائے ہے میرے مزاج کے مطابق میں عمل کروں، فلاں کی رائے میرے مزاج کے مطابق عمل کروں، نہیں، بلکہ ہم جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، حنفی، تو ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بتائی ہوئی باتیں جو کوئی قرآن حدیث سے الگ نہیں، بلکہ جو قرآن حدیث کے احوال ہم اور آپ کے اندر سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، ان چیزوں کو انہوں نے سمجھایا، بس اتنا ہی ہے۔ اور انشاءاللہ کبھی اگر اللہ نے زندگی رکھی، موقع رکھا، تو اس کا تذکرہ آئے گا کہ کیا ہے، ہم کیوں عمل کرتے ہیں، وہ اللہ نے زندگی رکھی تو ہم اس کا تذکرہ آئے گا۔ خیر، بہرحال مختصراً یہ کہ اس مہینے کو جب اللہ نے ہم کو دیا ہے، زندگیوں میں درازگی دی ہے اور اس مہینے تک پہنچایا، تو شکر گزاری کے اندر عبادتوں میں لگ کر، لغویات سے بچ کر ہم کو یہ مہینہ گزارنا ہے، اور جہاں تک ممکن ہو سکے اللہ سے مانگنا ہے، امت کے احوال پر مانگیے، اپنے لیے مانگیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے مانگیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس مقدس مہینے کی قدردانی کرتے ہوئے خوب عبادتوں کی توفیق، خلوص و للہیت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت میرے کہنے کو اور آپ کے سننے کو بے انتہا قبول و مقبول فرمائے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے
لکھنے پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔